اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ عزاداران امام حسین، پروردگار عالم نے اس گروہ کی تعریف کی ہے کہ جو لوگوں کو اچھائی کی جانب بلاتا ہے اور برائی سے نفرت دلاتا ہے۔ اربعین امام حسین جو بہت قریب ہے، یہ وہ موقع ہے کہ جب عزادار اپنے عمل سے، اپنے گریے سے، اپنے ماتم سے اچھائی کی ترغیب بھی دیتے ہیں اور تمام انسانوں کو برائی سے نفرت بھی دلاتے ہیں۔ اس سال پوری دنیا میں اربعین مختلف ہے۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ کربلا میں کیونکہ اس مرتبہ عراقی حکومت نے غیر ملکی زائرین کو قبول نہیں کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو پوری دنیا کے معاملات ہیں کورونا وائرس کے سلسلے میں، تو اس کے پیش نظر یہ احتیاط ضروری تھی۔ تو اس مرتبہ چاہیے یہ کہ جس شہر میں، جس علاقے میں وہاں اربعین کو اسی انداز سے منائیں کہ جیسے ہم کربلا میں موجود ہیں، کیونکہ ایک روایت بھی، بلکہ بہت سی روایت اس سلسلے میں آئی ہے کہ جہاں مجلس عزا برپا ہوتی ہے، جہاں ذکر شہداء کربلا ہوتا ہے، وہ در حقیقت وہ مقام بھی حرم امام حسین ہے۔ پاکستان اور کراچی کے حالات کے تناظر میں مومنین پر یہ بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نکلے اور خواتین، مرد، بچے، بوڑھے، بیمار، معذور افراد سب کوشش کریں جتنی دیر جلوس میں رہ سکیں اتنی دیر کم از کم رہیں۔ کچھ اداروں کی جانب سے ویل چیئرز کا انتظام بھی ہے، وہ بھی معاونت کریں گے، اور اس کے ساتھ محکمہ زینب والے پہلے بھی بہت سے مراحل پر بھرپور خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ اس مرتبہ بھی ان کی جانب سے جلوس میں بھی مختلف مقامات پر سبیل وغیرہ کا انتظام موجود ہے۔ جلوس کے راستے میں مواقف لگائے گئے ہیں تاکہ عزاداروں کو اگر کسی قسم کی کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ اس سلسلے میں وہاں سے ان کو تعاون مل سکے گا۔ اس کے ساتھ جو لوگ مختلف علاقوں سے مشی کرتے ہوئے پہنچیں گے نمائش تک، ان کے لیے بھی خصوصی طور پر انتظام ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو یہ جلوس یہ طویل ہوگا کیونکہ وہ اپنے علاقے سے نمائش تک اور نمائش سے انہیں پھر ایرانیان تک جانا ہے۔ تو اس طرح سے اب اس جلوس، اس مرتبہ اربعین میں انداز یہ ہوگا کہ لوگ طویل مسافت طے کریں گے، یعنی اگر کوئی سرجانی سے آ رہا ہے یا کورنگی سے یا ملیر سے آ رہا ہے تو اسے ایرانیان تک جانا ہے۔ پیش نظر یہی بات رہے، اور وہی کیفیت جو ایک سوگوار کی ہونی چاہیے کہ چہرے پر غم کا تاثر، آنکھ میں آنسو، سینے پر ہاتھ، زبان پر یا حسین کی صدا، اس انداز سے ہمیں اپنے جلوس کو منظم کرنا ہے۔ اور ویسے تو ہمارے جلوسوں کا ہمیشہ یہ خاصہ رہا ہے کہ وہ بہت منظم ہوتے ہیں، لیکن اس مرتبہ خاص طور پر درمیان میں کہیں فاصلہ نہ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ صبر، استقامت کے ساتھ ہر قسم کی افواہ کی نفی کرتے ہوئے ہمیں اپنے پیغام کو، حسینی پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ اور یہ بھی ساتھ میں عرض کروں کہ جلوس کے اختتام پر محکمہ زینبیہ کی جانب سے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا گیا ہے، اور اس ٹرانسپورٹ کے ذریعے عزاداروں کو، جلوس میں شرکت کرنے والوں کو ان کے علاقوں تک پہنچایا جائے گا، کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اکثر جلوس کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جلوس کے شرکاء کو آخر میں خاصی مشکلات درپیش ہوتی ہے۔ لہٰذا محکمہ زینب نے اس سلسلے میں بھی قدم اٹھایا، اور یہاں
اس گوشے کو بھی مکمل کیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ درخواست بھی ہے کہ کیونکہ پھر کچھ اطلاعات ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی آ رہی ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ SOP جس کا طبی ماہرین نے اور WHO وغیرہ نے جس کی تاکید کی ہے اس پر عمل کیا جائے۔ ماسک لگائے، سینیٹائزر، یا کم از کم یہ کہ ہاتھ دھونے کا عمل جلدی جلدی کیا جاتا رہے، آپس میں مناسب فاصلہ بھی رکھا جائے، اور ساتھ میں پروردگار عالم سے دعا بھی مسلسل کی جائے، دعا بھی مسلسل اس وبا کے خاتمے کے لیے، تمام وباؤں کے خاتمے کے لیے، تمام انسان جو اس وقت خاصی مشکل میں ہے ان کی پریشانیوں کی دوری کے لیے، اور حسینیوں کو خصوصیت سے، چاہے وہ اہل تشیع ہو، اہل سنت ہو، یا ان کا تعلق مسلمانوں کے علاوہ کسی اور گروہ سے یعنی کسی اور عقیدے سے ہو، کیونکہ عزاداری سب کرتے ہیں، سب حسینی ہے، سب کو چاہیے کہ اس مرتبہ بھرپور پیغام دے کہ یزیدی قوتیں جو ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید ان کے لیے حالات سازگار ہے، انہیں باور کرا دے کہ ان کے لیے کوئی حالات سازگار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہر دور میں ہمیشہ فتح حسینیت کی ہی رہی ہے، یزیدیت ہمیشہ سرنگو رہی ہے، شرمندہ رہی ہے اور ذلیل و خوار رہی ہے، اور حسینیت نے کبھی بھی نہ ظلم کیا ہے نہ تشدد کیا ہے، ہمیشہ اپنے کردار کو پیش کیا ہے، ہمیشہ اپنے اخلاق کو پیش کیا ہے۔ لہٰذا آج بھی اسی سلسلے کو مزید دنیا کے سامنے بہتر طریقے سے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔